مولانا فضل الرحمان صاحب یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ اس قسم کی چیپ حرکت کرتے. مولانا فضل الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالی پچھلے دنوں انہوں نے جوش خطابت میں وکیلوں سے خطاب کرتے ہوئے ایک لطیفہ سنا دیا. اچھا، یہ لطیفہ پنجاب کے کلچر میں بچپن سے ہم خود بھی سنتے رہے اور سناتے رہے. ہم نے کبھی اس کو عیب تصور نہیں کیا تھا جب تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں ہدایت نہیں دی تھی. لہٰذا مولانا صاحب نے جو بیان کیا یہ کوئی انہوں نے خود سے انوینٹ نہیں کیا، یہ پنجاب کے معاشرے میں چلتا ہے. لیکن مولانا جیسی بڑی پرسنالٹی جو کہ اتحاد امت کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے کہ ان کے پیچھے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سارے نمازیں پڑھتے ہیں، ان سے بالکل یہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ وہ اس قسم کی بات اپنے سٹیٹ سے کرتے ہیں. انہوں نے ایک لطیفہ سنایا کہ جی انگریز ایک دفعہ آیا سب کانٹیننٹ میں، اس نے دیکھا کہ 10 محرم کے دن لوگ غم کا اظہار کر رہے ہیں، ماتمی جلوس نکال رہے ہیں. تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ لوگ کس چیز کے غم کا اظہار کر رہے ہیں. تو بتایا گیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اس دن شہید ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو ہم بھی اس غم میں شامل ہوتے ہیں. یہ واقعہ کب پیش آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ 1400 سال پہلے واقعہ ہوا تھا. اس پہ مولانا فضل الرحمان صاحب خود بھی ہنسے، اپنی آڈینس کو بھی ہنسایا. سنا ہے کہ کوئی ماتم ہو رہا تھا محرم کا، تو کوئی انگریز آیا ہوا تھا، تو اس نے جب یہ منظر دیکھا تو پوچھا کہ بھئی یہ لوگ اپنے آپ کو کیوں مار رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو حضرت امام حسین کی شہادت پر غم کا اظہار کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کا بڑا اتنا امام شہید ہوا ہے اور یہ اس پر غم کا اظہار کر رہے ہیں، تو آئیے ہم بھی شامل ہو جائیں. تو اس نے کہا نہیں، یہ 1400 سال پہلے شہید ہوا تھا. اس نے کہا اچھا، اتنی تاخیر سے ان کو خبر پہنچی. میں سمجھتا ہوں یہ ایک دکھ کا بلکہ شرم کا مقام ہے. اس قسم کی گفتگو، اس قسم کے لطیفے ایک عالم دین کے اسٹیٹ سے بیان ہونا اور اس کو مذاق کے طور پر پریزنٹ کرنا غم حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، اور اس پہ پھر کہہ کا لگانا، یہ ناقابل برداشت ہے. لیکن سلوٹ ہے شیعہ علماء کو کہ انہوں نے کہیں پر کوئی ویڈیو ایسی ریکارڈ نہیں کروائی جس میں انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پر 295A کے تحت مقدمہ کاٹا جائے. یعنی یہ جو بیماری سنیوں کے اندر گھس آئی ہے، سنیوں سے مراد سو کالڈ سنی، جن کو میں ٹنی کہتا ہوں، خواہ وہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو یا اہل حدیث ہو، یہ ٹنیوں میں جو بیماری آ گئی ہے، سنی تو ہم ہیں جو کتاب و سنت کے منہج پہ ہیں، کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ توہین مذہب کی دفعات کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں بجائے علمی جواب دینے کے. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا جواد نقوی صاحب نے ایک بات کی، اس کو خود سے انہوں نے گستاخی ڈکلیئر کیا اور پھر روڈز بلاک کرنے کی دھمکیاں دی اور انہوں نے سارے مولویوں کو اکٹھا کیا. اور میں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ اب چونکہ اس کی اپنی گستاخی نکل آئی ہے مالک اشتر کے حوالے سے، حضرت معاذ اللہ کی، ٹرمپ کے ناشتے والی سرکار ہشام الہی ظہیر، تو اب یہ نہیں بولے گا. 5 جمعے گزر چکے ہیں جی، بلکہ یہ آخری والا جمعہ تو اس نے پڑھایا ہی کوئی نہیں ہے. میں بار بار اسے کہہ رہا ہوں کہ بھائی وہ کدھر گئی FIR جو جواد نقوی صاحب پہ تم نے کٹوانی تھی؟ ریحان طارق صاحب کو قربانی کا بکرا بنایا. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے آواز اٹھانے کی برکت سے، ان کے وکلاء کی محنت سے، لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیل دی. لیکن حضرت معاذ اللہ نے تو کہا تھا میں نے جواد نقوی صاحب پہ FIR کٹوانی ہے، اور میں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ بات ہی نہیں کرے گا اب اس ٹاپک پہ، کیونکہ اس کی اپنی گستاخی نکل آئی ہے. 298A والا مقدمہ اس کے اوپر بھی بنتا ہے، 295A والا بھی بنتا ہے. چپ کر گیا. اور انشاءاللہ یہ کرامت میری قائم رہے گی، اور میری خواہش ہے کہ میری کرامت غلط ثابت ہو جائے اور یہ سامنے نکلے، تاکہ نہ صرف یہ بلکہ اس کے مخالفین بھی یسو پنجو کھیلیں اڈیالہ جیل میں بیٹھ کے. ہماری تو خواہش ہے بیٹھیں آپ لوگ، اور وہاں بیٹھ کے آپ کو سمجھ آئے گی کہ توہین مذہب کے نام کے اوپر جو آپ نے ڈرامہ بازی یہاں پاکستان میں رچائی ہوئی ہے اور دین کی جو بدنامی کا سلسلہ آپ لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے، یہ ہماری آنے والی نسلوں کو اسلام سے متنفر ہی کرے گا. اس سے زیادہ اس میں سے کوئی رزلٹ نکلنے والا نہیں ہے. بہرحال مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اپنے اس بیان کے اوپر معذرت کریں اور اس بیان کو واپس لیں. اور مولانا فضل الرحمان صاحب تو دیوبند میں اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جو اہل البیت سے محبت کرنے والا ہے. یہ جو ان سے حرکت ہوئی اس کی وجہ سے ان کو ہم 0 سے ملٹیپلائی نہیں کرتے، اگرچہ یہ حرکت ناصبیوں والی ہے، یزیدیوں والی ہے، لیکن ان کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ یہ
सैयदना हुसैन इब्न अली को इमाम हुसैन कहते हैं, बल्कि उस वीडियो में भी उन्होंने इमाम हुसैन कहा, फिर अलैहिस्सलाम भी कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और इससे बढ़कर हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब के दौर में जब इन्होंने धरना दिया तो उस वक्त उन्होंने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को यजीद डिक्लेयर किया और अपने आप को हुसैन और इस्लामाबाद को करबला डिक्लेयर किया। यानी ये उन निस्बतों को ऑन करने वाले हैं, लिहाजा हम इनसे ही एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये इस किस्म की चीज हरकत करते। बहरहाल इनकी इतला के लिए अर्ज है कि ये जो 1400 साल बाद हो रहा है, ये सोगे हुसैन नहीं हो रहा, ये गमे हुसैन है।